دیکھیں دو چیزیں ہیں، علم کی اقسام ہیں۔ وہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کتابوں سے نہیں ملتے، وہ عشق سے ملتے ہیں، وہ عمل سے ملتے ہیں، عبادت سے ملتے ہیں، وہ خدا کی ذات میں فنا ہو کر کے ملتے ہیں۔ ایسے علوم کو کہتے ہیں ہم علم شہودی۔ علم شہودی، علم شہودی کی خاصیت یہ ہے کہ علم شہودی یعنی مشاہدہ کرتے ہیں وہ حقائق جن سے عام لوگ جو ہے وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے جان کے وہاں تک کوشش کرتے ہیں، صرف ان کو معلوم کرنے کی، ان حقیقتوں کو جو عارف ہوتا ہے، جو ولی خدا ہوتا ہے، وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے اس عالم کا، وہ عالم جو ہماری ان ظاہری آنکھوں سے مخفی ہے۔ ہماری آنکھ محدود ہے، محدود چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اولیاء اللہ جب خدا سے عشق کرتے ہیں تو اس عشق کا ان کو ریوارڈ ملتا ہے، اس عشق کی ان کو جزا ملتی ہے، جس سے وہ ان کی چشم باطنی کو، ان کی باطنی آنکھ کو کھول دیتے ہیں۔ پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جیسے جس اندر یہ عشق کمان ناچے گے صورت بیتا ہے، یعنی جب عشق لگ جاتا ہے، جب وہ اس اصل حسین کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، ایک تو ظاہری جمال ہے، ظاہری حسن ہے جو ہماری کائنات میں ہے، اسی حسن سے ہم حقیقی حسن تک پہنچتے ہیں۔ وہ حسین جس نے یہ حسن بانٹ دیا کائنات میں، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ اسی لیے یا میں کہتا چلا جاؤں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، اور ان کو در حقیقت ایک زبان کا زخم دینے کی کوشش کی کہ یہ تیرا بھائی مارا گیا کربلا میں، تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، تمہیں بازار میں لے آئے، کیسا پایا، کیسا کیا خدا نے تمہارے ساتھ؟ تو جب خدا کا لفظ آ گیا تو ولی خدا نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ اب دشمن نے چونکہ پروردگار کے ساتھ ان باتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تو کہا میں نے تو حسن کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی زیر خنجر بھائی کا گلا کٹنا یہ میرے لیے حسن ہے، بازار میں آنا، ننگے سر آنا، لیکن اگر یہ خدا کی رضا کے لیے تھا تو میرے لیے حسن ہے۔ کیوں؟ وہ حسین ہے، وہ ہمارے لیے سب حسن ہی دے رہا ہے۔ میرا پروردگار حسن کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس کو اس خدا کے ساتھ پھر لو لگ جاتی ہے، جب وہ اس عشق میں چلا جاتا ہے تو بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں جس تن لگ گیا عشق کمال، کمال یعنی پروردگار، یا کمال سے مراد پروردگار ہے، کہ جو اللہ کے عشق میں جو ہے نا وہ غرق ہو جاتا ہے، جس کو یہ عشق لگ جاتا ہے تو پھر وہ بے سر و تال ناچتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلیل آئے یا کوئی کتابی نقطہ آئے، نہیں، وہ شہود کی منزل پر ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ جب مشاہدہ کر رہا ہے تو اس کو دنیا سے وہ بے خبر ہے، اس ظاہری لہو و لعب کی فضولیات کی زندگی سے وہ پھر بے خبر ہو کے اور لا تعلق ہو کر کے، بے نیاز ہو کر کے وہ پھر اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگاتا ہے۔